بشرا بی بی صاحبہ ہیں، ان کے رہائش گاہ کے ایک حصے کو آپ کہہ لیں کہ ایک سب جیل قرار دے دیا گیا. اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہے. راحت صاحب جو ہیں باہر کی کوئی کمپنی ہے، اس کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ تھا اور انہوں نے اس ایگریمنٹ سے بٹرے کیا تھا. جیل کی دار روٹی کھائے نا سارے. یہ عام آدمی کے لیے جیل اور ہو اور جناب کسی بڑے آدمی کے لیے جیل اور ہو. مریم تو کہے گی نا بی بی کے بھی یہ کوئی بہت ہی چیتی ہے ڈاڈی. میں نے زندگی میں ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کو غصے میں دیکھا، چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، پولیس والا ان کے پاس تھا، اپنی بہن کے ساتھ تھے، تو یوں چھڑی کر کے انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. کہ یار ترلے پاندے آگے اس گل دے ہوتے کہ بشرا بی بی نو اندر نہیں جیل چ لے آنا، ان کے ساتھ وہ والا قیدیوں والا سلوک نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل رات کو 8 گھنٹے کے انتظار کے بعد جو محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کو بالآخر ان کے گھر بنی گالہ میں بھیج دیا گیا. ان کی رہائش گاہ کو ہی ان کے رہائش گاہ کے ایک حصے کو آپ کہہ لیں کہ ایک سب جیل قرار دے دیا گیا. اس کے اوپر بڑا شور شرابہ ہے اور لوگوں کے دلوں میں بڑی جناب وہ چوٹ لگی ہوئی ہے کہ ان کے ساتھ خصوصی ٹریٹمنٹ کا مطلب کیا ہے. یعنی لوگوں کو اپنے زخم یاد آ رہے ہیں اور قانون سب کے لیے یکساں کیوں نہیں ہوتا، یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں. میری ایک بڑی اہم شخصیت کے ساتھ بات ہوئی تھی اس ایشو کے اوپر کل رات گئے، تو وہ یعنی کہ وہ چند جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر، ان فیصلہ سازوں میں سے ایک شخصیت، چند ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک شخصیت تھی یہ والی. ظاہر ہے کہ یہ اکیلی کسی فرد کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ بہت اس میں سیکٹری انٹیریئر بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی پولیٹیکل مائنڈ بھی اپلائی ہوا ہوتا ہے، اس میں انتظامی معاملات بھی دیکھے گئے ہوتے ہیں، اس میں کچھ خاص قسم کے معاملات بھی دیکھے گئے ہوتے ہیں. وہ خاص قسم کے معاملات کیا ہو سکتے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ ایک مشاورتی عمل ہوا ہوگا تو اس کے بعد یہ والا فیصلہ ہوا ہے. ویسے سادہ فیصلہ نہیں ہے. اس پر گفتگو کریں گے اور کیوں یہ والا کام ہوا، یہ ایک خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر میں کروں گا انشاءاللہ. اور ایک معاملہ ہے نصرت فتح علی خان صاحب کے وارث جناب راحت فتح علی خان صاحب، ان کے فن، اور میں فین ہوں ان کا، دنیا فین ہے، ہم کیا فین ہیں جناب، دنیا فین ہے ان کی. ان سے ایک غلطی سرزد ہوئی اور اس غلطی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ سیدھی وہ غلطی کا اعتراف کر لیتے، یہ دنیا تھوڑی سی بدل چکی ہے. اب معاملات کچھ اور طرح کے ہو چکے ہیں. اب یہ اگر میں یہ کہوں کہ اخلاقیات جو ہیں وہ گلوبل ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے والی بات کہنے میں. ہم یہاں پہ اپنے جو ہماری مشرقیت ہے، ہم بچوں کو پھینٹ لگا دیتے ہیں، دمڑ ہیں جی، وہاں پہ آپ لگا نہیں سکتے. یہاں پہ آپ کوئی بچوں کا تشدد پر کریں، آپ ماں باپ ہی کیوں نہ کریں، کیسز ہوئے ہیں تو سرکار لوگ مائنڈ کرتے ہیں اور تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. اور ایک نیا کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے گلوبلی. تو بیسیکلی تو ویسٹ جو ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے. مجھے خود ایک دفعہ میں نے دیکھی تھی کوئی ایک بچے کو، چھوٹے کو بندہ لٹکا کے مار رہا ہے، اس کا چچا تھا یا تایا تھا، پتہ نہیں کیا تھا. تو ہم بھی ان میں لوگوں میں شامل تھے جو کمپین چلا رہے تھے کہ یہ بندہ پکڑو، کون ہے، پکڑا گیا تھا. تو وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی خاص کیفیت میں ہیں اور وہ پرسنل ان کی کیفیت ہے، اس پر کسی دنیا کو ان سے لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ جانے بندہ جانے سر، سیدھی سی بات ہے. ہم بیسیکلی وہ دوسروں کی ذات کے بارے میں جج ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جو کرنے والے کام ہیں وہ ہم اپنے ہاتھوں میں لیے ہوتے ہیں. ہم کفر کے فتوے کے جنتی اور دوزخی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اس طرح کے فتوے ہم دے رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو اللہ پاک کا کام ہے وہ ہم نے غیر ارادی طور کے اوپر اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا ہے. تو جہاں پر گڑبڑ ہوئی کہ وہ اپنے ایک شاگرد کو، جو بعد میں پتہ چلا اس کو وہ ذرا سلیپر سے ہلکا پھلکا اس کی ٹیوننگ کر رہے ہیں جی، چپیٹ کرا رہے ہیں، جو کہ ان کے بقول کے یہ انہوں نے جو وضاحت دی تھی یہ ہوتا ہے. اور جو شاگرد ہوتے ہیں، میں آپ بڑیاں گالاں کھدیاں سعید چودھری کو، بے صاحب گالاں کھدیاں سر، آپ کی سوچ ہے اور ہجے تک پہ جاندیاں سانوں. تو میں کوئی جسٹیفائڈ نہیں کر رہا، لیکن یہ کلچر ہے اور یہ یہاں کا کلچر ہے. تو وہ انہوں نے پھر وہ وضاحت دے دی. اب اس وضاحت کے باوجود
وہ ہے ایک برٹش چارلس کی ایشین ٹرسٹ ہے، ایک ایشین کلچرل ٹرسٹ، شہزادہ چارلس جو ہیں ان کا وہ ایک ادارہ ہے. انہوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان کیا، وہ اس کے سفیر تھے، کیونکہ انہوں نے ذرا ہاتھ چلاکی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کی. اب اس کے اوپر وہ جو کہہ رہے ہیں ایک نئی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے ان کی، اور انہوں نے غیر مشروط معافی مانگ لی ہے، غیر مشروط. لیکن کہانی اس کے پیچھے کچھ اور بتائی جا رہی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی کمپنی کے ساتھ، وہ جو باہر کی کوئی کمپنی ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی ایگریمنٹ تھا، اور انہوں نے اس ایگریمنٹ سے بٹرے کیا تھا اپنے بھائن نے، یعنی راحت فتح علی خان صاحب نے. اور ظاہر ہے کہ یہ دو فریقین کی مرضی ہوتی ہے، اور جو لکھی ہوئی شرائط ہوتی ہیں، یہ اب سینہ گزٹ بات ہے جو چل رہی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ بھائن کے پیچھے چڑھے ہوئے ہیں کہ تو نہ کون ہے کانٹریکٹ کینسل کرنا، تیری ایڈی جرت. تو وہ اب جو نصرت فتح علی یہ راحت فتح علی خان صاحب ہیں، یہ ہر فنکار جو ہے وہ تھوڑی سی باریک طبیعت کا ہوتا ہے، نازک طبیعت ہوتی ہے ان کی. تو یہ جو جس حالت میں لوگوں کو شک پڑ رہا ہے کہ جی کہ وہ جو بوتل مانگ رہے تھے وہ کون سی بوتل تھی، تو ان کے بارے میں مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ پروڈیوسر تھے اس فنکشن کے، کہ وہاں پر جو ہیں راحت فتح علی خان صاحب، یہ اتنے جو ہے وہ کہہ لیں کہ کیا اس کو کہنا چاہیے، سرور میں کہنا چاہیے، یا ایک ایسی کیفیت میں تھے جس میں بندہ خود کو نہیں سنبھال سکتا. تو یہ جو آڈینس تھے جب سٹیج پہ جا رہے تھے تو ان آڈینس پہ گر پڑے، پھر ان کو بڑی مشکل سے اٹھایا. پروگرام جو تھا وہ لائیو ہونا تھا، یعنی کہ وہ گایا جانا تھا، یہ ایک تکنیک ہوتی ہے. تو وہ ان کی حالت ایسی نہیں تھی. پھر وہ لپ سنگنگ جس کو کہتے ہیں، کہ آپ صرف ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے پہلے ریکارڈ شدہ جو ہوتی ہیں سیڈیز وہ ساؤنڈ سسٹم کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کی یہ حالت تھی. ویسے تو یہ جو میں رپورٹ کر رہا ہوں یہ ان کا نجی معاملہ ہی ہے ایک طرح سے، یہ رپورٹ شاید اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے، یہ فنکاروں میں یہاں پر عام ہے. تو اس اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ان کے کئی جو ریکارڈڈ ہیں. میں صرف یہ جو واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باقاعدہ پلان کے تحت ہوتی ہے نا چیزیں، کہ اچھا یہ نہیں کہ پہلے دن سے پلان ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کہ اوکھے ویلے ویڈیو ساڑے کام آئے گی، کیمرے لگے ہوئے ریکارڈ ہو جاتے ہیں مناظر، اور پھر کوئی اگر ویسے بھی کوئی ریکارڈ کر لے تو بھی. لیکن جو کمپنی ان کے پیچھے جو چڑھی ہوئی ہے، وہ اس کے پاس اس طرح کے مزید مواد ہیں جو حادثاتی طور کے اوپر ریکارڈ ہوئے ہوں کہیں پہ، تو وہ ان کو ذرا نشر کر کے ان کے باقی ان کو پروفیشنلی ذرا تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے. یعنی کہ راحت صاحب جو ہیں، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے ان کا اس طرح کی کیفیت کا. ہاں ان کی پرانی یہ ہے عادت ہے، یہ جو مار کٹائی والا سین تھا وہ تھا، تو وہ ذرا گلے پڑ گیا ہے ان کے. اور یہ باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پلاننگ کے تحت یہ ان کی جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ویک ان کی پرسنالٹی کو کر سکتی ہیں وہ سامنے لائی جا رہی ہیں. ہمارے استادوں میں سے ہیں حماد غزنوی صاحب، جنگ میں کالم لکھتے ہیں. انہوں نے ایک تازہ جو ان کی تحریر ہے عمران خان اور راحت فتح علی خان، یہ انہوں نے ذرا کمپیریزن کیا ہے کہ جو یہ میرا نجی معاملہ ہے، یعنی کہ جو راحت فتح علی خان صاحب نے جو کچھ کیا، وہ جو کچھ ہوا، وہ کہہ تو رہے ہیں کہ نجی معاملہ ہے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. پھر ان کو غیر مشروط معافی مانگنی پڑی، ان کو بتانا پڑا کہ یار یہ استاد شاگرد کا رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے. میں نے جب ان سے غیر مشروط معافی مانگی اپنے شاگرد سے تو اس نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اس کو فیملی کی طرح لیا، بچوں کی طرح لیا ہوا ہے. ایک جو ہے وہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ والی باتیں کہی ہیں، ایکسپریس ٹریبیون نے اس کو شیئر کیا ہے یا یہ شائع کیا ہے اسٹوری کو. تو انہوں نے کہا کہ اس کے والد کا دل کا علاج جو تھا وہ سرجری، اور اس کی بیٹی کی ایک سرجری تھی، یہ سارے کام میں نے اس لیے کروائے کہ وہ میرا بچہ ہے. تو بچوں کو اگر کوئی جھاڑ پھونک ہوئی ہو گئی تو اس میں کیا قیامت آ گئی. لیکن وہ جس شعبے سے ہیں، جو دنیا اب نئی شکل اختیار کر چکی ہے، وہاں پر یہ چیزیں نجی معاملات کہہ کے
ختم نہیں کی جا سکتی. بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے مہات غزنوی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ جی کہ اسی طرح ہی جو ہمارے خان صاحب ہیں وہ اتنے ہاتھ چھٹ ہو گئے ہیں کہ وہ ہر معاملے کو ان سے پوچھو کہ بچے میرا نجی معاملہ ہے, یار یہ آپ کی ایک بیٹی ہے میرا نجی معاملہ ہے, سیتا وائٹ نجی معاملہ ہے, فلانا مسئلہ نجی معاملہ ہے, یہ ریحام کو نجی معاملہ ہے, فلانی گل نجی معاملہ ہے, مراد سے نجی معاملہ ہے, فلانا مسئلہ نجی معاملہ ہے. اچھا ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی نجی معاملہ ہے. وہ کڑی میری مرضی, یہ انہوں نے تو خود اپنے منہ سے کہا ہوا ہے, میری گھڑی میری مرضی, نجی معاملہ. تو وہ جو عادت پڑی ہوئی تھی ان کو, وہ سائفر اور 9 مئی جیسے واقعات تک ان کو لے گئی, یعنی اسی زوم میں کہ میرا نجی معاملہ ہے. میں کہتا ہوں لوگ مان لیتے ہیں, فرق ہی کوئی نہیں پہنتا. اور ٹاڈا لیڈر ہے تینوں کی, اور ٹاڈا لیڈر ہے تینوں کی, یہ ایک سائیکی تھی. اور یہ جو تھی کہ عمران خان صاحب کو 7 خون معاف ہیں, یہ وہ سائیکی تھی. یعنی کہ جس طرح راحت فتح علی خان صاحب نجی معاملہ کہہ کے بچ نہیں پائے, اسی طرح عمران خان صاحب جو ریاست اور سائفر اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اسی چکر میں کھیل رہے تھے, نجی معاملہ ہے. لیکن سر یہ نجی معاملہ نہیں ہے. یہ ساری انہوں نے بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے اپنے اس کالم میں, بہت مزے کی تحریر ہے, وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو بیسکلی میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا, یہ کمپیریزن جو انہوں نے کیا ہے کہ نجی معاملہ کوئی نہیں ہے. سائفر کی تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے, آپ جانتے ہیں, اس میں بھی یہ ڈرامے بازیاں کر رہے تھے. وہ ہم کیا کر رہے تھے اگلے ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے. میں دوسری جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بشرا بی بی کل اطلاعات کے مطابق لاہور واپس آ رہی تھیں, اور جب ان کو پتہ چلا کہ مجھے سزا سنا دی گئی ہے تو انہوں نے یو ٹرن مارا اور واپس گئیں اور اڈیالہ جیل گئیں, اور وہاں پر 8 گھنٹے وہ انتظار کرتی رہیں اپنی گرفتاری سے متعلق. لیکن ان کی گرفتاری سے پہلے یا ان کے ڈیالہ جیل پہنچنے سے پہلے یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ کوئی نہ کوئی رابطہ کاری جاری ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ بی بی کو جیل میں نہ رکھا جائے. ان کی نجی جو ملکیت ہے, پھر نجی گل آ گئی, ان کی جو رہائش گاہ ہے وہاں پر سب جیل ایک بنا دی جائے, یا ایک کمرے کو سب جیل قرار دے دیا جائے. وہاں پہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے وہ تعینات کر دیا جائے, اور یوں کر کے جو ہے وہ مہربانی کی جائے. اچھا اب یہ مہربانی ہو گئی, 8 گھنٹے سوچو بچار ہوا اور یہ مہربانی ہو گئی. سوال پیدا ہوتے ہیں 2 کہ مریم نواز جیل میں, فریال تالپور صاحبہ جیل میں, اور اس طرح کی یہ جو عمران خان صاحب بڑا منہ بھر کے کہا کرتے تھے کہ جی جیل کی دار روٹی کھائیں نا سارے, یہ عام آدمی کے لیے جیل اور ہو اور جناب کسی بڑے آدمی کے لیے جیل اور ہو. یہ کیا ہے مطلب؟ یہ جو ان کے ساتھ یہ جو انہوں نے ٹریٹمنٹ مانگا اپنی بیگم کے لیے تو وہ دے دیا گیا, تو وہ کہاں پہ گئی بات؟ ایک اصولی بات ہے, یہ ان کے ووٹروں کو, ان کے سپورٹروں کو ذرا سوچنا چاہیے. اب اس کا جواب ہوگا وہ کہ چور ہے, اور بھی چور ہی ہے, وہی بشیر صاحب ہیں, وہی عدالتیں ہیں, یہ جو ان کو چور کہتی تھیں اب وہ ان کو چور کہہ رہی ہیں. اودے واری سارا کچھ ٹھیک سی ہونا واری, ان کی دفعہ یہ خراب ہے. تو ایک تو یہ مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے, اور جن کے مائنڈ سیٹ ہو چکے ہوں ان کو تبدیل کرنا بڑا مشکل ہے, وہ اس طرح کی باتوں سے تبدیل نہیں ہوتے. تو عمران خان صاحب کا جو دوہرا معیار ہے قانون کے اطلاق کے حوالے سے بھی, وہ ان کے حواریوں نے, ان کے پجاریوں نے اس کو نہیں ماننا. لیکن جن کے ساتھ یہ عمل ہو گزرا ہے, یعنی کہ مریم تو کہے گی نا بی بی کے بھی یہ کوئی بہت ہی چہتی ہے ڈاڈی, یہ ریاست کی زیادہ چہتی ہے, یا پھر فریال تالپور, یا پھر میں نے زندگی میں ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کو غصے میں دیکھا, یعنی کہ ان سے چلا نہیں جا رہا, چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی, پولیس والا ان کے پاس تھا, اپنی بہن کے ساتھ تھے, تو یوں چھڑی کر کے انہوں نے کہا کہ سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ والا واقعہ جو ہے یہ منظر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ان کی بہن کو جیل میں ڈالنا, ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی؟ کیا ہمارے ریاستی زوما, ہمارے ریاستی منصبدار اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ میری کل رات بات ہوئی جی اس سے متعلق ایک اہم شخصیت کے ساتھ. جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ان چند فیصلہ سازوں میں سے ایک شخصیت ہیں جو اس طرح کے فیصلے کرتی ہیں. تو مجھے یہ پتا چلا کہ
میں نے بڑی شرارتاً ان سے پوچھا، میں کہا کہ جی کہ یہ اپنا جو بنی گالالہ سین ہوا ہے، بی بی کو ادھر بھجوا دیا آپ نے، ڈر گئی ہیں پارٹیاں؟ بلنٹلی میں نے پوچھا، میں نے کہا کیا ریاست جو ہے وہ ڈر گئی ہے کہ جناب کے کوئی ریئیکشن آئے گا؟ تو انہوں نے کہا ریئیکشن کی آنا ہے یار، کوئی ریئیکشن نہیں آنا. وہ درخواستیں ہو رہی تھیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کا تاثر نہ جائے کہ کوئی انتقام والی بات، کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ناجائز بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً عمران خان صاحب. کیوں؟ اور ان کا یہ وتیرہ ہے، یہ بات ویسے درست ہے کہ ان کا وتیرہ ہے کہ یہ ہر چیز کو پرسنل کر دیتے ہیں کہ جی کہ یہ چونکہ یہ ہوا ہے تو یہ ہمیں عمران خان کو چونکہ تن کے رکھنا ہے تو بس اس لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ سائفر والا کیس پڑھیں، اگر آپ تھوڑا سا نیوٹرل آپ کا ذہن ہو تو آپ جائزہ لیں کہ زیادتی ہو رہی ہے یا پھر جو بویا ہے وہ کاٹا جا رہا ہے. تو یہ ریکویسٹ جو تھی، یا میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں کہ مجھے یہ لگا ہے ساری گفتگو سن کے کہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ترلے منتوں کے اوپر اترے ہیں. کیوں اترے ہیں میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ جتنے مفاد پرست اور ذات کی انا کے اسیر جتنے عمران خان صاحب ہیں، یعنی جن کو اپنے بیوی بچوں کی پرواہ نہیں، سابقہ بیگمات کی، پلٹ کے نہیں انہوں نے ان کی طرف دیکھا، گھر توڑتے ہوئے انہوں نے چند سیکنڈ لگائے، یعنی کہ بڈھی نے بھیجا جا میری جان سیر کر کے تو ولایت دی. ریحام خان کی بات کروں، پیچھے طلاق بھیج دی. تو یہ ان کو اس تعلق کا اتنا اس تعلق سے یا اس رشتے سے اتنا کنسرن کیوں ہے؟ یہ میرا سوال تھا کہ یار وہ ترلے پاندے آگے اس گل دے ہوتے کہ بشرا بی بی نو اندر نہیں جیل چ لے آنا، ان کے ساتھ وہ والا قیدیوں والا سلوک نہیں کرنا، جو کہو گے کراں گا. تو حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیلا شیلا، وہ ڈیلے ڈولے نہیں، میری اطلاع کے مطابق جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ بریک ہوئے اندر. تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا سین پارٹ ہے کہ وہ اس کے لیے ترلے ترلے کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ جی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو واقعی سچی مچی کوئی روحانی شخصیت ہی سمجھتے ہیں اور ان کا اعتقاد کا رشتہ ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ اے بی بی اگر ٹھیک رہے گی نا تو میں پھر دوجی واری پھر وزیر اعظم بن جاؤں گا. تو اب میرا یہ سوال تھا، اس کا مجھے جواب نہیں مل سکا. اب ہم یہاں پر اندازہ تھوڑا سا لگاتے ہیں کہ یار کہ اس کے بدلے میں عمران خان صاحب کیا لینا ہے، کیا ہوگا. یہ تو یک طرفہ تو نہیں نہ ہو سکتا. انہوں نے کیا درخواست دی تھی؟ یہ سیاست کے دل میں رحم نہیں ہوتا. خان صاحب نے رحم کی بھیک مانگی اور رحم کی بھیک مل گئی، انج نہیں ہوتا. یہ کچھ نہ کچھ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے، ایک ہاتھ دے اور ایک ہاتھ لے، یہ ہوتا ہے سیاست میں. تو ادھار نہیں ہوتا، نقدی کے کام ہوتے ہیں. پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بدلے میں خان صاحب کیا دینے کو تیار ہیں، خان صاحب کیا کرنے کو تیار ہیں، کس بات کے اوپر گورنمنٹ جو ہے اس نے، مطلب یہ دیکھنا یہ ایک الزام ہی ہے ایک طرح سے کہ یار کہ آپ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں بشرا بی بی کو. تو وہ اتنا بڑا الزام لینے کی آخر وجہ تو کوئی نہ کوئی ہوگی، پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.